کسی قصبے میں ایک صاحب رہتے تھے۔ نام تو خدا جانے ان کا کیا تھا، مگر ان کے دوست ان کو شیخ چلی کہہ کر پکارتے تھے۔ شیخ چلی اس لیے کہ وہ بات بات پر شوخیاں بہت بگھارتے تھے۔ بس ذرا ان کی تعریف کر دو اور جو کام چاہو ان سے لے لو۔ شیخ چلی کے بارے میں ان کے دوستوں کا خیال یہی تھا کہ یہ شخص خاصا بیوقوف ہے، مگر وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو ایسی عقل کی بات کرتا کہ سب حیران رہ جاتے۔ ایک دن جب دوستوں کی محفل جمی ہوئی تھی تو ان کے دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہت دن ہو گئے شیخ چلی نے کوئی دعوت نہیں کی، کچھ ایسی بات کی جائے کہ ان کو دعوت کے لیے پھنسا لیا جائے۔ ایک دوست بولا، بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے، آج آنے دو ان کو، ایسی عمدہ دعوت کھلواؤں گا کہ تم سب یاد کرو گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شیخ چلی صاحب بھی پہنچ گئے۔ ہلیک سلیک کے بعد محفل جم گئی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ باتوں باتوں میں وہ دوست بولا جس نے دعوت کھلوانے کا وعدہ کیا تھا، بھئی آج تو غضب کی سردی ہے، مگر کیا بات ہے ہمارے شیر شیخ چلی کی، سردی تو ان کو کچھ کہتی ہی نہیں۔ شیخ چلی نے جو یہ بات سنی تو بس اکڑ گئے، سردی سے نہیں بلکہ اپنی تعریف سن کر۔ بولے، میں سردی کو کیا سمجھتا ہوں، چاہوں تو رات بھر کھلے آسمان میں بیٹھا رہوں اور بھلا مجال کہ ذرا بھی کپ کپی طاری ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کی طرف دیکھا۔ ایک صاحب بولے، یہاں ایسا نہیں، کر کے دکھاؤ تو مانے۔ شیخ چلی نے کہا، جب کہو میں تیار ہوں۔ دوسرے صاحب کہنے لگے، مگر ایک شرط ہے کہ تم صرف 2 کپڑوں میں ہوگے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے گرمی پہنچ سکتی ہو۔ اگر تم جیت گئے تو ہم سب تم کو زبردست دعوت دیں گے، ورنہ تم ہماری دعوت کرو گے۔ شرط تو لگ گئی، مگر ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر یہ دھان پان سا سادہ آدمی مر گیا تو کیا ہوگا۔ دوسری رات مقابلہ شروع ہوا۔ رات کے ساتھ سردی بڑھ رہی تھی۔ ایک آدھ بار کوئی اٹھ کر بھی گیا کہ جا کر دیکھیں کہ شیخ چلی زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شیخ چلی رات بھر بڑے اطمینان سے کھلے آسمان کے نیچے شدید سردی میں بیٹھے رہے۔ غرض شیخ چلی شرط بھی جیت گئے۔ اب تو ان کے دوستوں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ کیسے اس دعوت سے بچا جائے اور اگر ہو سکے تو الٹی شیخ سے دعوت اڑائی جائے۔ چنانچہ یہ دوست اکٹھے ہو کر شیخ چلی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ شرط تو جیت گئے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کے آس پاس میں کیا کوئی گرم چیز تھی؟ شیخ چلی نے جواب دیا، بالکل نہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ میں اطمینان سے کرتا پاجامہ پہنے بیٹھا رہا۔ ایک دوست کہنے لگا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے، کچھ تو ہوگا جس سے تم سردی سے بچے رہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کہیں رات کو تم کو کوئی روشنی وغیرہ تو نظر نہیں آئی؟ شیخ چلی بولے، ہاں بہت دور ایک موم بتی جلتی ہوئی ضرور نظر آ رہی تھی، مگر تم کو اس سے کیا؟ سب دوست کہنے لگے، اب معلوم ہوا کہ موم بتی کی گرمی نے تم کو سردی سے بچائے رکھا، جو بات طے ہوئی تھی تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا تم شرط ہار گئے، اب تم ہماری سب کی دعوت کرو گے۔ یہ بیچارے ادھر اکیلے اور وہاں وہ سب، ان کی بھلا کون سنتا؟ چنانچہ مجبوراً ان کو دعوت کا اقرار کرنا پڑا۔ دعوت کی شام تمام دوست شیخ صاحب کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ بڑی رونق تھی، خوب کہے لگ رہے تھے، سب کو کھانے کا انتظار تھا۔ گھر کے اندر پلیٹیں کھڑک رہی تھیں، یہ آوازیں اور بھی بھوک کو تیز کر رہی تھیں۔ دیر ہوتی جا رہی تھی مگر کھانا نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کھانے میں کیا دیر ہے؟ میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑنے لگے۔ شیخ چلی بولے، فکر مت کرو، بس تھوڑی سی دیر اور ہے، نہایت بڑھیا پلاؤ پک رہا ہے۔ اس کے بعد بھی خاصا وقت گزر گیا مگر کھانے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اب تو دوستوں نے آپس میں کہا کہ کہیں اس بیوقوف شخص نے ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کیا۔ کہنے لگے، ذرا چل کر دکھاؤ کہاں کھانا پک رہا ہے۔ ضرور ضرور، شیخ چلی نے جواب دیا اور سب دوستوں کو اندر گھر میں لے گئے۔ دوستوں نے دیکھا کہ واقعی چولہے پر ایک بڑا پتیلا رکھا ہوا ہے اور اس پتیلے کے نیچے ایک موم بتی جل رہی ہے۔ سب دوست چیخ اٹھے، ارے میاں کیا پاگل ہو گئے ہو، موم بتیوں سے بھی کبھی پلاؤ پکا ہے؟ اب شیخ چلی کی باری تھی۔ کہنے لگے، جب میل بھر دور سے موم بتی مجھے گھر میں پہنچا سکتی ہے تو بھلا اس سے کھانا کیوں نہیں پک سکتا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جو پرتاؤ شیخ چلی کے دوستوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب اسی انداز میں کیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔